بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں سے جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں تو کرامات کے سلسلے میں ایک بہت اہم مضمون ہے۔ اس کتاب میں بہت ساری کرامتوں کا تذکرہ سنا ہے۔ جاننا چاہیے کہ خلاصہ کلام محققین اس باب میں یہ ہے کہ کرامت اس امر کو کہتے ہیں جو کسی نبی علیہ السلام کی کسی متبع کامل سے صادر ہو۔ جو آدمی سنت کی اتباع کرنے والا ہے، کرامت اس سے صادر ہوتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور قانون عادت سے خارج ہو، بس اگر وہ امر خلاف عادت نہ ہو تو کرامت نہیں ہے۔ اور جس شخص سے وہ امر صادر ہوا ہے گو وہ اپنے کو کسی نبی کا متبع نہیں کہتا، وہ بھی کرامت نہیں ہے۔ جیسے جوگیوں، ساحروں، جادوگروں سے بعض امور ایسے سرزد ہو جاتے ہیں تو ان کو کرامت نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر وہ شخص مدعی اتباع کا تو ہے مگر واقع میں متبع نہیں ہے، خواہ اصول میں خلاف کرتا ہو جس طرح اہل بدعت، فروع میں جیسے فاسق و فاجر، اس سے بھی اگر ایسا امر صادر ہو تو وہ بھی کرامت نہیں ہے بلکہ استدراج ہے۔ ایک آدمی زبان سے کہتا ہے میں سنت پر عمل کرتا ہوں مگر حقیقتاً نہیں کرتا ہے، اس سے بھی اگر کوئی عجیب بات صادر ہو تو اس کو کرامت نہیں کہیں بلکہ وہ استدراج ہے، جس کا ضرر یہ ہے کہ یہ شخص بوجہ خرق عادت کے اپنے کو کامل سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں بھی حق کے طلب کرنے اور اتباع کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ کس قدر خسران عظیم میں ہے۔ بس کرامت اس وقت کہلائے گی جبکہ اس کا محل صدور مومن متبع سنت کامل تقوی والا ہو۔ اب ہمارے زمانے میں جس شخص سے کوئی فعل عجیب سرزد ہو جاتا ہے اس کو غوث و قطب قرار دیا جاتا ہے، خواہ اس شخص کے کیسے ہی عقائد ہوں اور کیسے ہی اعمال و اخلاق ہوں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نماز ایک وقت کا نہیں پڑھتا ہے، یہ بہت بڑی اونچی ہستی ہے، اس کی تعریفات کی جاتی ہے، اس کو بہت بڑا کتب اور ولی بتایا جاتا ہے، حالانکہ سنت کے خلاف کام کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بزرگوں نے تشریح فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا دیکھو مگر وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو اس کو بالکل ہیچ سمجھو، کچھ نہیں۔ دوسری بات جاننا چاہیے کہ کرامت کے لیے نہ اس ولی کو اس کا علم ہونا ضروری ہے، نہ اس کے قصد کا متعلق ہونا ضروری ہے، اور احیاناً علم ہوتا ہے اور قصد نہیں ہوتا، اور کبھی علم و قصد دونوں امر ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کرامت کی 3 قسمیں ٹھہری۔ کرامت ظاہر ہونے کے لیے کہ ضروری نہیں کہ اس ولی کو پتہ بھی ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ آدمی ولی ہے، سنت کی اتباع کرتا ہے، اس سے کرامت ظاہر ہو، کرامت والے کو علم ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ ایک قسم وہ جہاں علم بھی ہو، قصد بھی، جیسے دریا نیل کا جاری ہونا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرمان مبارک سے، تو یہاں علم بھی ہے، قصد بھی ہے۔ اس کو کرامت بھی کہتے ہیں، اس کو تصرف بھی کہتے ہیں۔
دوسری وہ جہاں علم ہو اور قصد نہ ہو، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے فصل میوہ آ جانا، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے، مگر قصد کوئی نہیں ہے، علم ہے۔ تیسری قسم وہ جہاں نہ علم ہو نہ قصد، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مہمان کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا دو چند سے سہ چند ہو جانا، نہ علم ہے نہ قصد ہے، کھانا کھا رہے ہو، کھانا بڑھ رہا۔ چنانچہ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، جس سے ان کے علم و قصد کا پہلے سے متعلق نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک احتمال عصر عقلی میں سے خلاف واقعہ ہے کہ قصد ہو اور علم نہ ہو، کیونکہ بدو علم قصد ممکن نہیں ہے۔ لفظ تصرف و ہمت کا صرف قسم اول پر اطلاق ہوتا ہے، قسم ثانی و ثالث تصرف نہیں کہتے، البتہ برکت و کرامت کہلاتی ہے۔ دوسری تیسری قسم یہ برکت ہے اور کرامت کہلاتی ہے۔ تیسری بات جاننا چاہیے کہ ایک اعتبار سے کرامت کی دو قسمیں ہیں، ایک حصی ایک معنوی۔ ہوا میں اڑنا ایک کرامت ہے، ایک حصی کرامت ہے، عوام اسی کو سمجھتے ہیں اور عوام کے نزدیک یہی بڑی کرامت ہے۔ کوئی آدمی پانی پہ چل رہا ہے، پیر نہیں بھیگ رہا، ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، تو عوام سمجھتے ہیں کہ یہی اصل ہے۔ عوام کے نزدیک اصل یہی کرامت ہے، اس کو کہتے ہیں حصی کرامت۔ عام لوگ حصی مانتے ہیں، حصی کو مانتے ہیں، اسی کو کمال شمار کرتے ہیں، جیسے مافی زمین پر مطلع ہو جانا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا۔ اور خواص کے نزدیک بڑا مال کرامت مانوی ہے۔ خواص کے نزدیک جو اصل کرامت ہے وہ مانوی ہے۔ شریعت کی پابندی، ایک آدمی پوری زندگی تکبیر اولیٰ صف اولیٰ ہر جگہ پر سنت کا خیال رکھ رہا ہے، یہ مانوی کرامت ہے، یہ اصل ہے خواص کے نزدیک۔ کیونکہ یہ جو حصی اور ظاہری کرامت ہے اس میں خطرات ہے۔ اگر کسی ولی سے ایسی ظاہری کرامت ظاہر ہو گئی، اب اس کی شہرت بہت ہوگی، اور بعض مرتبہ یہ شہرت ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا، ولی کی ولایت بھی کھو جاوے۔ اس لیے خواص کے نزدیک اصل جو کرامت ہے وہ مانوی کرامت ہے، آدمی سے گناہ نہ ہو، آدمی سے سنت کے خلاف کام نہ ہو، یہ اصل مانوی کرامت ہے۔ یعنی شریعت پر مستقیم رہنا، مکارم اخلاق کا خوگر ہو جانا، بہترین اخلاق، ہمیشہ بہترین اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، یہ ہے اصل کرامت۔ نیک کاموں کی پابندی، بے تکلف سے صادر ہونا۔ اور گنگوئی رحمۃ اللہ عنہ فرما امور شریعہ امور طبعیہ بن گئے، امور شریعہ میں طبعی، یہ اصل کرامت ہے۔ نماز پڑھنا اس طرح بن جائے جس طرح ہمارے لیے کھانا پینا مزیدار ہے، جی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، ایسا یہ مزیدار بن جائے، جی یہ امور شریعہ امور طبعیہ بن جائے، یہ اصل کرامت ہے۔ حسد کینہ دیگر صفات مذمومہ سے قلب کا پاک ہو جانا، یہ کرامت، دل پاک، حسد سے پاک، بغض سے پاک، کینہ سے پاک، تکبر سے پاک، یہ اصل کرامت ہے۔ کوئی سانس غفلت سے نہ گزرنا، یہ وہ کرامت ہے جس میں استدراج کا اہتمام نہیں، بخلاف قسم اول کے کہ اس میں یہ احتمال موجود ہے۔ اسی واسطے کاملین صدور کرامت کے وقت بہت ڈرتے ہیں کہ یہ استدراج نہ ہو۔ ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بہت ضبط کرتے تھے، بہت ضبط کرتے تھے۔ کوئی کہتا بھی تھا کسی کرامت کے بارے میں، حضرت فرما دیتے مجھے معلوم ہے،
قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں فرما رہے تھے ہمارے اکابر چھپتے تھے، ہمارے اکابر، اور آج کل چھپتے ہیں، آج کل چھپتے ہیں اور ہمارے اکابر چھپتے تھے۔ یا خدا نہ خواستہ اس سے نفس میں عجب نہ پیدا ہو جائے، اس کی وجہ سے عوام میں شہرت و امتیاز پیدا ہو کر موجب ہلاکت نہ ہو، بلکہ بعض نے کہا فرمایا کہ بعض اولیاء اللہ نے مرتے وقت تمنا کی ہے کہ کاش ہم سے دنیا میں کوئی کرامت صادر نہ ہوتی تاکہ اس کا عوض و اجر بھی آخرت میں ملتا، کیونکہ یہ امر مقرر ہے کہ جس قدر دنیا میں کسی نعمت میں کمی رہے گی اس کا بدلہ آخرت میں عنایت ہوگا۔ چوتھی بات، جاننا چاہیے کہ بعض علماء نے کرامت کی قوت ایک حد خاص تک معین کی ہے، اور جو امور نہایت عظیم ہیں جیسے بدوم والد کے اولاد پیدا ہو جانا یا کسی جماعت کا حیوان بن جانا یا ملائکہ کا باتیں کرنا، اس کا صدور کرامت سے ممتنع قرار دیا ہے، مگر محققین کے نزدیک کوئی حد نہیں، کیونکہ وہ فعل پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، صرف ولی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو گیا ہے۔ واسطے اظہار کرامت و قرب قبولیت اس ولی کے، پس اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جب کوئی حد نہیں پھر کرامت کی حد کیسے ہو سکتی ہے؟ رہا یہ شبہ کہ معجزے کے ساتھ مساوات لازم آنے کا احتمال، اس کا جواب یہ ہے کہ جب صاحب کرامت خود کہتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، تو جو کچھ اس سے صادر ہوا ہے وہ بطبیعیت اس نبی کے ہے، استقلالا نہیں جو شبے کی گنجائش ہو۔ البتہ جس خرق عادت کی نسبت نبی کا ارشاد ہو کہ اس کا صدور مطلقاً محال ہو، وہ بطور کرامت کے سرزد نہیں ہو سکتے، جیسے قرآن مجید کا مثل لانا۔ پانچویں بات، جاننا چاہیے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی کرامت کا اخفاء واجب ہے، جہاں تک ہو سکے اپنی کرامتوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے، مگر جہاں اظہار کی ضرورت ہو یا غیب سے اجازت مل جائے یا حالت اس قدر غالب ہو کہ اس میں قصد و اختیار باقی نہ رہے یا کسی طالب حق و مرید کے یقین کا قوی کرنا مقصود ہو، وہاں اظہار جائز ہے۔ چھٹی بات، جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء کاملین کا غلبہ عبودیت و رضا کا ہوتا ہے، اس لیے کسی شے میں تصرف نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کی کرامتیں معلوم نہیں ہوتی، اور بعضوں کو قوت تصرف ہی عنایت نہیں ہوتی، تسلیم و تفویض ہی ان کی کرامت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ ولایت کے لیے کرامت کا وجود ظہور ضروری نہیں۔ ساتویں بات، جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعد انتقال کے بھی تصرفات و خوارق سرزد ہوتے ہیں، اور یہ امر مانے حد تواتر تک پہنچ گیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ کرامت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسباب طبیعہ سے وہ اثر پیدا نہ ہوا ہو، خواہ وہ اسباب جلی ہوں یا خفی۔ اس مقام پر لوگوں کو دو غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں، بعض تو مطلق عجیب امور کو کرامت سمجھتے ہیں اور عامل کے معتقد کامل بن جاتے ہیں۔ آج کل اس قسم کے بہت قصے واقع ہو رہے ہیں، مسمرزم اور فریمین، حاضرات، حمزات کا عمل، عملیات، نقوشت اور تلمسات، شعبدات، تاثیرات عجیبیہ، ادویات، سحر، جادو، چشم بندی کہ اس میں بعض کے آثار تو محض خیالی ہیں، بعض کے واقعی بھی ہیں، تو اسباب طبیعہ خفیہ سے مربوط ہیں۔ کرامت ان سب خرافات سے منزہ ہے۔ بعض کرامات کو بھی قوت طبیعہ پر محمول کر کے سب کو ایک لکڑی سے ہانکتے ہیں۔ صاحب بصیرت طالب حق کو قرائن قویہ سے نظر صاف فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ اس فعل میں قوائد طبیعیہ کو دخل ہے یا محض قوت قدسیہ ہے، یا کسی قوت کو بھی دخل نہیں ہے، محض کائن غیب ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جس فعل کا ظاہری قوہ سے کرنا ممنوع ہے، باطنی قوہ سے بھی ممنوع ہے، جیسے کسی بے گناہ کو قتل کر دینا، یا کسی کے قلب پر زور ڈال کر اس سے کچھ پیسے لے لینا، یا کسی کا راز پنہا معلوم کرنا، یا کسی نامحرم کی طرف التفات کرنا۔ بعض لوگ مطلقاً خرق عادت کو شعبہ ولایت کا سمجھ کر ان سب تصرفات کو حلال اور داخل کرامت سمجھتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ ولی سے احیانا کوئی امر ناجائز صادر ہو جانا بشرطے کہ اس پر اصرار نہ ہو، یا تنبیہ کے وقت تو یہ کرے، یا کسی اختلافی مسئلے میں غلط شک کو اختیار کرنا ولایت و کرامت میں قادر نہیں ہے۔ یہ کل 10 مسئلے ضروری اس بات کے متعلق۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔